میرے بھائیو امت کو موت پر بھی یاد رکھا ہے، امت کو موت پر بھی یاد رکھا ہے، امت کو زندگی بھر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی بھر یاد رکھا ہے۔ امت کو میدان محشر میں سب کہیں گے نفسی 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 نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خاوند کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، آفتاب بولے گا نفسی نفسی، مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، سب کے سب نفسی 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 نفسی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی سنو۔ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، میری جان بچا، نفسی 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 نفسی۔ اور اپنے نبی کی سنو، اور اپنے نبی کی سنو، اور اپنے نبی کی سنو، سارا جہان بولے گا نفسی 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 نفسی، پر ایک طرف سے آواز آئے گی امتے 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 امتے۔ سارے لوگوں کی نظریں ٹھہریں گی کہ یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا ہے، جو امتے امتے کہہ رہا ہے، امتے امتے کہہ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ تمہارے لیے رویا، میرے لیے رویا، کائنات کی ہر امت کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، وہ شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ میرے بھائیو ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، آف کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ میرے بھائیو میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا۔ آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت، جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخر خطبہ، آخری تقریر، حجت الوداع کی آخری تقریر، آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رحاب بعض لا توسدوا وجہ یوم القیامہ۔ او میرے امت، او میرے امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع آیا ہے، سردار بھی ہے، رعایا بھی ہے، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، اہل خیر بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، ڈولے بٹکے بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ 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 ہم سب مل کر اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں، اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں، اللہ کی رضا کو تلاش کریں۔ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری حاضری ہو تو میرا اللہ مجھے کہے کہ میرا بندہ تجھ سے میں راضی ہو گیا، تجھ سے میں راضی ہو گیا۔ تو میرے بھائیو ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا
اللہ روزانہ اپنی جنت کو سجاتا ہے، پر جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورت کو جنت میں پہنچائے گا اور خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام پیش کرو، جاؤ انہیں سلام پیش کرو۔ وہ آئیں گے خدام، سلامن سلاما، سلامن سلاما، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف یہ سردار ہیں، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، اور خدام سلامن سلاما، سلامن سلاما۔ تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اگلا قدم اٹھوائے گا، فرشتو جاؤ میرے بندے کو سلام پیش کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ کہ بما صبرتم، بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے، پی گئے، پٹتے رہے، مٹتے رہے، کٹتے رہے، سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی، جیسے اچانک ایک بلب جلے اور روشنی پھیل جائے، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو، دل والو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں؟ خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہر مانگنا پورا ہو گیا، ہر مراد پوری ہو گئی؟ کہے گا یا اللہ ہر مانگا پورا ہو گیا، ہر مراد پوری ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے؟ جنت سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو اس پر جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو میرے بھائیو، اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، آپس کی لڑائیاں چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، آپس کی عداوتیں چھوڑو۔ مسلمان کی آپس کا ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے، وہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ تو ہم چھوٹے پڑ جائیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے دکھا دو، امت بن کے دکھا دو۔ اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے گا، اللہ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ بہت بڑا مجمع ہے، رمضان کی آمد ہے، اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں، جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، تو اٹھنے سے پہلے اس مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے، جو جس گناہ والا بیٹھا ہے، آج توبہ کر کے اٹھے، آج توبہ کر کے اٹھے۔ جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر کے اٹھے۔ میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا، اگر کسی گناہ کی فوری سزا دیتا، جو میرے رحمت سے نا امید ہے سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا۔
تو میرے بھائیو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہمارے گناہوں کی گنتی کتنے کی حد ہوگی؟ گھر بھر دیں گے، دلی بھر دیں گے، اور میرا اللہ کہتا ہے دلی نہ بھرو، دھرتی بھر دو، دھرتی نہ بھرو، خلا بھرو، خلا نہ بھرو، چاند تاروں کو بھرو، چاند تارے نہ بھرو، آسمان کے فاصلوں کو پٹ دو، بھر دو، گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، صرف ایک بار کہہ دو یا اللہ معافی، اللہ تمہیں سارے ہی معاف کرے گا، یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، پھر مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج جیسے اپیل نہیں کرتے چندے والے کہ ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہوئی ہے تو کوئی 10 روپے ڈالتا ہے، کوئی 20 روپے ڈالتا ہے، کوئی 100 ڈالتا ہے، کوئی 200 ڈالتا ہے، کوئی 500 روپے ڈالتا ہے، تو آج میں جھولی پھیلائے ہوا ہوں، میری جھولی میں توبہ ڈالو، میری جھولی میں توبہ ڈالو۔ آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں، آپس کی لڑائیاں چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، آپس کی عداوتیں چھوڑو، آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ۔ اللہ کی قسم سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگہ کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا۔ جامع کوثر سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق اصول کریں گے۔ تو میں نبی نے فرمایا کہ تمہیں اس سے ایک اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے ایک اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے ایک اچھی بات بتاؤں۔ کہا جی، کہا جی کیا ہے رسول اللہ؟ کہ تلوار نیچے کر لینا، صبر کر جانا، سہ جانا، پی جانا، پس جانا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس چلے آنا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے ہیں سارے اللہ سے لے کر میں پورے کروا دوں گا۔ تو میرے بھائیو یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، دلی والوں سے بھی یہ وعدہ ہے، راجستھان والوں سے بھی یہ وعدہ ہے، بہار والوں سے بھی یہ وعدہ ہے، بنگال والوں سے بھی یہ وعدہ ہے، منی پور والوں سے بھی وعدہ ہے، وزیر آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، سب سے یہ وعدہ ہے جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے، پی گئے، جھک گئے، مٹ گئے، ہائے ہائے ہائے، حوض کوثر پر سب کو بلایا جائے گا، حوض کوثر پر بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنا سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے وہ صبر کر گئے، آ جاؤ آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر، صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد ختم، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینوں کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے جام کوثر پلائے گا۔ تو میرے بھائیو بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ پھر اللہ سے درخواست کرے گا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان ان سے انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، پھر تمہیں اللہ دے گا، پھر تمہیں اللہ دے گا۔ تو اللہ کے دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کے دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم سب مل کر توبہ کریں، اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو منا لیں۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر ہم توبہ کریں تو ہمارا مسئلہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، اللہ آپ ہی معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، جتنے بھی ایک بار سب مل کر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ،
چاہے تمہارے گناہ سمندروں کے جھاگوں کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی میں بلبلوں کے برابر ہوں، اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہو، عورتیں بھی کہیں، مرد بھی کہو، سب مل کر کہو یا اللہ میری توبہ، تو میرے بھائیو اگر دل سے توبہ کیا ہے تو اللہ سب کو ایسا معاف کر دیا جیسے بالکل دھلے دھلائے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔